بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ ہماری گفتگو لمعہ چہارم کے احکام اولاد کے بارے میں۔ اب اولاد کے بارے میں کافی سارے ابحاث پڑھ چکے، ابھی کچھ رہتے ہیں جس میں یہ جو عنوان آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے، یہ پچھلے درس میں بھی یہی عنوان تھا، کیونکہ عقیقے کی بحث کچھ لمبی ہے، اس کے مستحبات مکروہات بھی زیادہ ہیں، تو ہم نے عنوان وہی رکھا ہے، صرف نمبر 2 اس کے 2 نمبر اس کے آگے لگایا ہے۔ اب عقیقے کی انتہائی تاکید تھی، فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بچہ پیدا ہوا اور اس کے والدین نے یا والد نے عقیقہ نہیں کیا، تو اب کیا اس کا جبران کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا؟ کہتے ہیں جی ہاں، اگر بچہ بالغ ہو گیا ہے تو بچہ خود جو ہے کیا وہ عقیقہ کرے گا اپنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ایک عبادت بھی ہے، یعنی اس میں ایک تو تحفظ بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے کہ وہ عبادت بھی ہے۔ اچھا، پھر آپ سوال پوچھیں گے کہ جناب اگر بچے کو شک ہو کہ بھائی ہمارے علاقے میں عقیقے پہ اتنی توجہ نہیں دی جاتی، پتہ نہیں میرے والدین نے میرے لیے عقیقہ کیا تھا یا نہیں، تو اصل عدم کہتا ہے کہ نہیں کیا تھا، تم خود جو ہے کہ وہ عقیقہ کر لو۔ خیر، یہاں تک تو بات تھی کہ وہ بچہ اگر زندہ ہو، اگر بچہ مر جائے تو بھی اس کا عقیقہ کرنا ہے یا نہیں کرنا؟ فرماتے ہیں کہ اگر 7ویں دن وہ بچہ جو ہے وہ زوال کے بعد مرتا ہے تو بھی اس کا عقیقہ کرنا وہی ثواب اور مستحبی عمل ہے، لیکن زوال سے اگر پہلے مر جائے تو پھر اس کا عقیقہ ساقط ہو جاتا ہے۔ اچھا، مکروہات عقیقہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں مکروہات عقیقہ یہ ہے کہ اس کی ہڈی نہ توڑی جائے، اور مکروہ یہ ہے کہ اس بچے کے ماں باپ وہ عقیقہ نہ کھائیں۔ اب مکروہ کو ذکر کر کے پھر بعد میں مستحبات میں آگئے کہ جناب وہ مستحب ہے کہ عقیقہ جو ہے کیا ہے وہ مومنین کو کھلایا جائے۔ مومنین کی تعداد کتنی ہونی چاہیے؟ کم از کم 10 ہونی چاہیے۔ اچھا، اس کو کیسے پھر پکایا جائے؟ فرماتے ہیں اس کو پکانے کا طریقہ یہ کم از کم پانی اور نمک کے ساتھ پکایا جائے، باقی مزید اگر اس میں آپ مسالے جات ڈال۔ وَلَوْ بَلَغَ الْوَلَدُ، اگر بچہ بالغ ہو جائے، وَلَمَّا يُعَقَّ عَنْهُ، اور بچے کی طرف سے عقیقہ نہیں کیا گیا، تو اب کیا ہوگا؟ استحب لہ، خود اس بچے کے لیے مستحب ہے، العقیقۃ عن نفسہ، کہ وہ اپنی طرف سے خود عقیقہ کرے، البتہ بلغہ، کیونکہ بلوغ سے پہلے تو اس پہ احکام خمسہ لاگو نہیں ہوں گے نا، اس لیے بالغ ہو جائے تو اس کے لیے مستحب ہے کہ وہ عقیقہ کرے اپنے لیے، خود اپنی طرف سے یا اپنے لیے۔ وَإِن شَكَّ الْوَلَدُ، لیکن اگر بچہ شک کرتا ہے، هَلْ أُقَّ عَنْهُ أَمْ لَا، آیا اس کی طرف سے عقیقہ کیا گیا یا عقیقہ نہیں کیا گیا، تو کیا ہے؟ فَلْيَأُقَّ هُوَ، تو بھی یہ بچہ خود عقیقہ کرے۔ کیوں؟ اِذِ الْأَصْلُ، اس لیے کہ اصل قانون یا کسی بھی چیز کے وجود اور عدم میں جب شک ہو تو اصل جو ہے کہ وہ عدم جاری کرتے ہیں، تو جو بھی چیز ہو، یہاں پر کیونکہ عقیقے کے بارے میں شک ہے تو اصل عدم و عقیقت ابی ہے، اس کے باپ نے اس کا عقیقہ نہیں کیا، ایک تو اصل کے بنا پہ یہ خود اپنا عقیقہ کرے گا۔ وَلِرِوَایَتِ عبداللہ ابن سنان، اور پھر روایت نقل کی ہے جناب عبداللہ ابن سنان نے، ان عمر ابن یزید، کس سے؟ عمر ابن یزید سے، قال، راوی کہتا ہے، قلت، میں نے کہا، ابی عبداللہ علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام کو، انی واللہ ما ادری، بے شک میں خدا کی قسم نہیں جانتا ہوں، کیا نہیں جانتا ہوں؟ کان ابی اک انی املا، میرے والد نے میرا عقیقہ کیا تھا یا میرا عقیقہ نہیں کیا تھا؟ قال، راوی کہتا ہے، فامرنی، پھر مجھے حکم کیا ابو عبداللہ علیہ السلام نے، کیا حکم کیا؟ کہ جاؤ تم عقیقہ کرو۔ فَأَقَقْتُ عَنْ نَفْسِي، پھر میں نے عقیقہ کیا اپنا، وَأَنَا شَيْخٌ کبیر، در حالی کہ میں بوڑھا آدمی تھا، شیخ یعنی بوڑھا، پھر کبیر یعنی بڑا بوڑھا تھا۔ وَقَالَ عمر، اور کہا ہے کس نے؟ عمر نے، سمعت ابا عبداللہ علیہ السلام، میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے سنا ہے، یقول،
امام علیہ السلام فرما رہے تھے کلو امرئن، ہر انسان، ویسے تو مرد کی معنی میں ہر انسان مرتہن جناب وہ محفوظ رہتا ہے بے عقیقت ہی، اپنے عقیقے ساتھ، یعنی وہ انشورنس ہوتا ہے اپنے عقیقے کے ساتھ. والعقیقتو، اور عقیقہ اوجب من الاضحیہ، اضحی سے بھی زیادہ ہے جو ہے کیا ہے وہ واجب تر ہے. واجب تر بمعنی اس کی زیادہ تاکید ہے. قربانی کے اور عقیقے کے درمیان اگر آپ تقابل کریں تو عقیقے کی تاکید زیادہ ہے. ولو مات صبی، اگر مر جائے بچہ یوم سابع، ساتویں دن، بعد زوال، زوال کے بعد، تو کیا ہوگا؟ لم تسقط، تو جناب یہ عقیقہ ساقط نہیں ہوگا. و قبلہ تسقط، قبلہ کی ضمیر جائے گی زوال کی طرف، لیکن اگر زوال سے پہلے مر گیا بچہ تو تسقط العقیقۃ، تو عقیقہ ساقط ہو جائے گا. خوب. روا ذالک، اس بات کی روایت کی، کون سی؟ کہ زوال سے پہلے عقیقہ ساقط ہوگا، زوال کے بعد اگر بچہ اس دنیا سے جاتا ہے تو عقیقہ ساقط نہیں ہوگا. یہ کس نے روایت نقل کی ہے جناب؟ فرماتے یہ روایت نقل کی ہے ادریس نے، جو بیٹا ہے عبداللہ کا، ان ابی عبداللہ علیہ السلام، ہمارے چھٹے امام سے یہ روایت نقل کی گئی ہے. وَيَكْرَهُ، اب چل مکروہات کی طرف. مکروہ ہے والدین کے لیے ان یاکلا، کہ وہ کھائیں، منہا اس عقیقہ میں سے، شیئن کوئی بھی چیز، یعنی نہ اس کی ہڈی چوس سکتے ہیں، نہ اس کی بوٹی کھا سکتے ہیں، نہ اس کی کلیجی کھا سکتے ہیں، کچھ بھی نہیں کھا سکتے. وَقَذَا، اور اسی طریقے سے مکروہ ہے من، ان لوگوں کا کھانا، فی عیالہما، جو ان کے عیال میں شامل ہے. عیال سے مراد کیا ہے جناب؟ مثلاً اس ماں باپ کے جو دوسرے بچے وہ بھی نہیں کہا سکتے، اگر اس بچے کا جس کا عقیقہ اور دادا دادی وہ بھی نہیں کہا سکتے. وَإِنْ كَانَ الْقَابِلَةُ مِنْهُمْ، اگرچہ دایا بھی اسی کے خاندان اور عیال میں سے تو وہ بھی نہیں کھا سکتی. کیوں؟ لِقَوْلِ صادق علیہ السلام، اس لیے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے لا يَأْكُلُ هُوَ وَلَا أَحَدٌ مِنْ عَيَالِهِ مِنَ الْعَقِيقَةِ، نہیں کھائے گا وہ کا مطلب عقیقہ کرنے والا. اگر بچہ خود بالغ ہونے کے بعد کرتا ہے تو وہ بھی نہیں کھائے گا، اور اگر بچے کا باپ ولی کرتا ہے تو وہ بھی نہیں کھائے گا، اور نہ ہی اس کے جو ہے کیا ہے جناب گھر والے کھائیں گے. وقال، اور امام نے فرمایا للقابلت ثلث العقیقت، دایا کو عقیقے کا تیسرا حصہ ملے گا. فَإِنْ كَانَتِ الْقَابِلَةُ أُمَّ رَجُلٍ، اگر دایا جو ہے اس مرد کی ماں تھی، اس مرد کی یعنی کیا؟ یعنی جس کا بچہ ہے، یعنی بچے کی دادی تھی. او فی عیالہ، یا دایا اس مرد کے جو ہے کیا ہے وہ خاندان میں ہے، مثلا اس کی بچے کی ماں کے علاوہ دوسری بیوی ہے، فَلَيْسَ لَهَا شَيْءٌ، پھر دایا کو کچھ بھی نہیں ملے گا. خوب. فَلَيْسَ لَهَا مِنْهَا شَيْءٌ، تو اس دایا کو اس عقیقے سے کچھ بھی نہیں ملے گا. وَتَتَأَكَّدُ، اچھا یہ کراہت شدید ہو جاتی ہے فی الام، ماں میں، لقولہ علیہ السلام، اس لیے کہ امام علیہ السلام کا قول ہے فی ھذا الحدیث، اس حدیث میں، یأکل العقیقۃ کل احد، ہر ایک عقیقہ کھائے گا، الا الام، ماں عقیقہ نہیں کھائے گی. پس ماں کی کلیئر جو ہے کیا ہے اتنی وضاحت کی گئی ہے، یعنی لا کے بعد یأکل کو بعد عقل کی اجازت ہے، استثناء ماں کے لیے ہے. وَأَن تُكَسَّرَ عِظَامُهَا، اب یہ زوئے کے ساتھ ہونا چاہیے، ادھر انہوں نے زواد کے ساتھ لکھ دیا ہے. اور مکروہ ہے کہ عقیقے کی ہڈیاں توڑی جائیں. بل، تو بھائی کیسے پھر اس کا گوشت تقسیم کیا جائے؟ بل تفصل، جدا کیا جائے گا، اعضاؤہ، یا اعضاؤ، ٹھیک ہے، اس کے اعضاء کو جدا کیا جائے گا. لقولہ علیہ السلام فی ھذا الخبر، اس لیے کہ امام علیہ السلام کا قول ہے اس خبر میں، یہ جو ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، وَتُجْعَلُ أَعْضَاء، عقیقے کے جو ہے کہ اعضاء کو الگ الگ کیا جائے گا جوڑوں سے. ثم یطبخها، یا ہاں یطبخها، پھر وہ عقیقے کرنے والا اس عقیقے کو پکائے گا. خوب. وَيُسْتَحَبُّ، چلیں عقیقہ پک گیا، اب کون کھائے؟ عام طور پر تو ہم مولوی ہم کہتے ہیں مدرسے والے کھائیں گے،
یتیم خانے والے ہوتے ہیں، کہتے ہیں یتیم خانے والے کھائیں گے، اور اگر کسی کا کوئی فلاحی ادارہ ہے وہ کہتا ہے کہ ہم کھائیں گے۔ کون کھائے گا؟ فرماتے ہیں مستحب ہے ان ید الہ، دعوت کی جائے عقیقے کھانے کے لیے مؤمنون، مومنین کی، وَأَقَلُّهُمْ عَشَرَةٌ، کم از کم کتنے مومنین ہونے چاہیے؟ 10 مومن ہونے چاہیے۔ قال علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے یطعم من ہو، کھانا کھلایا جائے گا، من ہو اس پکے ہوئے عقیقے میں سے، عشرتن 10، من المسلمین مسلمانوں میں سے 10 ہوں، فَإِنْ زَادَ فَهُوَ افضل، اگر 10 سے بھی بڑھ جائیں تو یہ تو اور بھی اچھی بات ہے۔ وفی الخبر السابق، اور گزشتہ خبر میں جو کہ جناب پہلے ہم نقل کر چکے، ٹھیک ہے، اس حدیث میں کیا کہا گیا ہے؟ من لا یؤتیہا، یہ جو ہے کیا ہے، عقیقہ نہیں دیا جائے گا الا لأہل الولایت، صرف ان کو دیا جائے گا جو اہل بیت علیہ السلام کی ولایت کو مانتے ہیں۔ وان تطبخ، اور مستحب ہے کہ عقیقہ پکایا جائے، طبخن پکانا، دون ان تفرق لحمن، یعنی اس کا گوشت تقسیم نہیں کرنا چاہیے کہ ہم گوشت 2-4 گھروں میں تقسیم کر دیتے، نہیں، اسے پکایا جائے، اور تشوی علی النار، یا اس کو جو آگ پر کباب کیا جائے، لما تقدم، اس لیے کہ گزر چکا، من الامر بطبخها، کہ ہمیں حکم کیا گیا تھا کہ عقیقے کو پکانا ہے، اس کا گوشت تقسیم نہیں کرنا ہے۔ والمعتبر مسمہ ہو، اچھا ہم کتنا پکائیں؟ کہتے ہیں معتبر یہ جس کو پکانے کا نام کہیں، وَأَقَلُّهُ أَن يُطْبَخَ، وَأَقَلُّهُ کی ضمیر جائے گی طبخ کی طرف، کم از کم طبخ کیا ہے کہ اس کو پکایا جائے جناب بالماء والملح، پانی کے ساتھ اور نمک کے ساتھ، وَلَوْ أُضِيفَ إِلَيْهِمَا، اگر پانی اور نمک کے ساتھ تھوڑی بہت مرچیں بھی ملا لی جائیں، تھوڑی بہت دھنیا وغیرہ بھی ملائی جائے تو فلا بأس، اس میں کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں ہے۔ کیوں؟ لإطلاق الامر، اس لیے کہ پکانے والا جو امر تھا وہ مطلق تھا، اس نے پانی اور نمک کا کہا لیکن دوسری چیز کی نفی نہیں کی۔ الصادق بہ، وہ پکانے والا امر صدق کرتے بہی، جناب پانی اور نمک کے ساتھ یا اضافی چیزوں کے ساتھ، بل ربما کان، بلکہ یہ اضافی چیزیں ڈالنا تو اکمل، زیادہ جو ہے کہ اس پکانے کو 4 چاند لگا دیتا ہے۔ وما ذکرہ المصنف، اور وہ چیز جس کو مصنف نے ذکر کیا کہ پانی اور نمک کے ساتھ پکایا جائے، یہ کیوں ذکر کیا؟ لتنبیہ، تاکہ آپ کو متوجہ کر سکے، الاقل ما یتعدی بہ طبخ، کم از کم وہ چیز جس کے ذریعے جو ہے کہ وہ طبخ واقع ہوتا ہے، للحصر، مصنف صاحب جو ہے کہ ہے وہ منحصر نہیں کرنا چاہتے تھے پانی اور نمک میں، اذ لم یرد نص، اس لیے کہ روایت میں نہیں آیا ہے بکون طبخ بالماء والملح خاصہ، کہ پکانا صرف پانی اور نمک کے ساتھ ہو، خاصہ کی قید نہیں ہے، بلکہ کیا ہے، بل بہی، بلکہ نص میں حکم ہے پکانے کا مطلقاً، چاہے آگ پر پکائیں، چاہے پانی نمک کے ساتھ پکائیں، چاہے اسے بھونیں، چاہے اس کی کڑھائی کریں، چاہے اس کو شوربے والا سالن بنائیں۔ تو الحمدللہ عقیقے کی بحث ختم ہوئی، اگلے درس میں انشاءاللہ ہم دودھ پلانے رضاع کی بحث پڑھیں گے۔ صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد۔